السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشى اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور۔ وقال ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة۔ معزز موقر علماء کرام، حضرات حکم صاحبان اور سامعین باتنگین، آج دارالعلوم یاران باسطہ شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور سرافل آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فگن تھی، جن کا دل جذبہ جہاد و شرشار تھا، جنہوں نے ہر دور میں اسلام کی آبیاری کی ہے۔ محترم حضرات، جنہوں نے ہر دور میں اسلام کی آبیاری کی ہے اور اسلام کی طرف بڑھنے والے ہر باد سمون کی راہ میں دیوار ابھی بن کر حائل ہو گئے۔ محترم حضرات، جب ہندوستان کے مقدس سرزمین پر انگریزوں کا نفاذ سایہ پڑا اور وہ اپنے شاہزادانہ وہ آریانہ چالس یہاں کے مالک بن گئے تھے، جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، تو ایسے وقت میں سب سے پہلے اپنے غلابت بلند کرنے والا محدث کبیر، امام جلیل، رئیس الاولیاء، فتح چمن، مہرم فن، نادش وطن، شاہ عبدالعزیز ابن ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ یہ وہی مرد مجاہد ہے، درویش خدا ہے، جنہوں نے وقت سے پہلے مسلمانوں کا رسول عین کا اعلان فرما دیا تھا۔ جہاں تک پہنچنے کے لیے دوسروں کو برس انتظار کرنا پڑتا تھا۔ شاہ عبدالعزیز کا خطرہ کیا تھا؟ گویا ایک برق بیگانہ تھا جو دشمنوں کے نقل تمنا کو جا کر گر پڑی اور انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی۔ جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھرنے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے اور حوصلوں نے انگریزوں کو شروع کر دیے۔ مسند دس پر بیٹھ کر قرآن حدیث کا درس دینے والے علماء کرام، خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون جگر سے شمع اسلام کرنے والے مشائخ اعظام اپنے خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان جنگ میں آگے۔ اسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہو آتے گئے اور کعبہ بندہ گیا، راہو آتے گئے اور کعبہ بندہ گیا۔ عزیزان گرامی، حضرت شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد بریلوی کی تحریک وجود میں آئی، جنہوں نے غازی آباد، مراد آباد، میرٹھ اور دیوبند ولایت سمیت ملک کے طول عرض میں مختلف دورے کیے اور لوگوں میں انگریزوں کے خلاف بغاوت کی آگ لگا دی اور سینوں میں بدر جہاد کو بیدار کیا۔ لیکن افسوس پر افسوس، یہاں بھی اپنوں کی غداری کا ظہور ہوا اور ان غداروں کی مدد سے شہید احمد شہید اور شاہ اسماعیل اور دوسرے اکابرین بالا کوٹ کے پہاڑی علاقوں میں شہید کر دیے گئے۔ لیکن عزیزان گرامی، جذبہ جہاد سرد نہیں پڑا، شعلہ تو دب گیا لیکن چنگاری بجھی نہیں، بلکہ بچے کچھ مجاہدین اور سرفروشان وطن کی مسلسل جدوجہد سے 1857 کے آس پاس مسئلہ جنگ آزادی کا دن لگا، جس میں دو محاذ بنائے گئے تھے۔ ایک محاذ امبالہ کے اوپر جس کی قیادت حضرت مولانا جعفر علی خان نصری کے پاس تھی، دوسرا محاذ شاملی کے اوپر جس کی قیادت حضرت حاجی عبد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی۔ اس جنگ میں بڑے بڑے علماء و صلحاء شہید و زخمی ہوئے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ زخمی ہوئے، حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ زخمی ہوئے، حضرت حافظ ضامن شہید ہوئے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ تقریباً 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے۔ یہ دوستو، اور اتنا ہی نہیں بلکہ تقریباً 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں سارے 51,000 علماء کرام تھے۔ صرف دہلی کے اندر 500 علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا۔ میرے عزیزان گرامی، 1857 کی ناکامی کے بعد اکابر بیگم نے ہندوستان کے اندر میں اسلام اور مسلمانوں کی فتح کے لیے 1866 میں ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ اس ادارے کا مقصد تعلیم و تربیت کے ساتھ ایسے رجال کار تیار کرنا تھا جو اسلام کے خلاف ہونے والے تمام جھگڑوں اور سازشوں کا بیڑا گما کر سکے اور کفریت طاغوتی کا سب بات ہو عامیرانہ جرم و جور وہ سب سے بڑھ گئے کتابوں کی آخری کیل چھوڑ دی۔ لیکن خدا گواہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے اپنے قیام کا مقصد پوری طرح حاصل کیا اور 1857 کے بعد آزادی وطن کے لیے جس قدر تحریکیں اس ملک میں برپا ہوئے، ان سب میں ادارے کے علماء وہ
बाद चंद उलमा किराम को शहीद किया गया, बल्कि दिल्ली की चांदनी चौक से शामी के मैदान तक हर दर्द के ऊपर उलमा किराम को शहीद किया गया। मैं अपनी चंद बात और मैं अपनी तकरीर को इन्हीं चंद बातों पर खत्म करना चाहता हूँ।